اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا۔ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں سے ساعتوں سے شرفیاب کیا۔ اس ماہ رمضان میں یوں تو ہر رات وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور انعامات کی رات ہے، مگر ان راتوں میں اس نے ایک رات وہ رکھی ہے جس رات اس کی رحمتوں، برکتوں، شفقتوں کے سمندر عروج پہ ہوتے ہیں، اس کا کرم عروج پر ہوتا ہے، اس کی عنایات، اس کی نوازشات اور اس کی بے پایاں وسیع بے حد و حساب رحمتیں پورے جوبن پہ ہوتی ہیں۔ وہ شب قدر ہے۔ رب کائنات نے گناہگاروں کے لیے یہ شب اس کو بڑا عظیم بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس شب میں مختلف عمل کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اس رات کچھ وقت تلاوت قرآن کے لیے نکالنا ہوگا۔ جس طرح قرآن مجید کی زیارت باعث اجر ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی باعث اجر ہے۔ تو اس قرآن مجید کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے باعث اجر بنایا ہے۔ اور قرآن اور بالخصوص اس رات کا یہ رشتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو جو عزت عطا کی ہے، اس رات کو جو فضیلت عطا کی ہے، اس شب کو جو قدر اور منزلت عطا کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ فرمایا اس شب کی فضیلت کی وجہ یہ ہے، وجہ فضیلت یہ ہے، وجہ امتیاز یہ ہے، وجہ عزت و شرف یہ ہے، وجہ قدر و تکریم یہ ہے کہ ہم نے اسے قرآن سے مرصع کیا ہے، قرآن مجید سے سجایا ہے، قرآن مجید اس مبارک شب اتارا ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
شب قدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کا قیام، رکوع، سجود، تسبیحات، تحلیلات، ذکر الہی، عبادت و ریاضت، بندگی ایک طرف کریں اور دوسری طرف تنہا ایک رات جاگنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت سے محبت کرنا، عشق کرنا، اس کے یاد میں زندگی گزارنا۔ فرمایا یہ ایک رات کو محنت کر لیتا ہے تو ایک رات کا جاگنا 1000 مہینوں کی عبادت اور بندگی سے بہتر ہے۔ اس رات کو ہمیں قیام اللیل کے ساتھ سجانا چاہیے۔ توبہ کے نفل پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، اور کچھ وقت ہمیں اس رات نوافل کے لیے نکالنا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آواز آئے گی، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے تھے۔ جب آواز آئے گی، وہ سعادت مند لوگ، وہ خوش نصیب لوگ آج جدا ہو جائیں جو شب میں ابتدائی یا درمیانی یا اخیز لمحوں میں آہ سحر میری یاد میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ تھوڑے ہوں گے، وہ اس میدان معاشر سے الگ ہو جائیں گے۔ پروردگار ہم تیرے حضور جاگا کرتے تھے، ہم شب بیداری کرتے تھے، رات بھر جاگتے، تجھے یاد کرتے، تیرا نام جپتے، اپنی تنہائیوں میں تجھے یاد کرتے۔ رب کائنات فرمائے گا، مجھے یاد کرنے والوں، اپنی تنہائیوں کو میرے ذکر سے آباد کرنے والوں، شب کے اندھیروں میں میرا نام جپنے والوں، مجھ سے انس رکھنے والوں، چاہت رکھنے والوں، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، آج پہلا انعام یہ ہے، تمہیں بغیر حساب و کتاب کے ہم جنت بھیجتے ہیں۔ یہ رات قیام اللیل کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، سجدوں کی رات، سجدوں سے پیار کرو، عبادت اور بندگی اور قیام کے ساتھ اس رات کو بسر کرو۔ چند نوافل پڑھیں مگر اس میں للہیت ہو، اس میں خشیت ہو۔ پھر یہ رات اخلاص کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے قبولیت میں جتنا درجہ اخلاص کو دیا ہے، اتنا قبولیت میں کسی عمل کو یہ درجہ حاصل نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ جیسے ہی قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے اور وہ جتنی سپیڈ سے وہ خون کا پہلا قطرہ زمین کی طرف آتا ہے اور زمین پر گرنے سے پہلے وہ قربانی، وہ مال جو اللہ کی خاطر خریدا گیا اور اللہ کی خاطر جس جانور کو ذبح کیا گیا، وہ قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو درجہ قبولیت عطا کرتا ہے۔ یہ اشارہ اخلاص کی طرف ہے۔ اگر نیت میں اخلاص آ جائے، عمل میں اخلاص آ جائے، اور ہمارے لہجوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری مناجات میں، ہمارے عمل میں اگر دولت اخلاص آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ شب قدر اپنے عمل میں اخلاص لائیں، کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پر توجہ دیں۔
بہت زیادہ عمل کرنے کے بجائے تھوڑا کر لیں، مگر اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر حسن نیت ہو، اس کے اندر دلچسپی ہو، دل جمی ہو، دل لگی ہو، اور انسان کا من بھی اس عمل میں لگا ہو، شامل ہو۔ پھر یہ شب درود و سلام کی شب ہے، کم از کم 1000 بار درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ہمیں درود و سلام کے ذریعے اپنا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنا ہوگا، اس لیے کہ درود شریف اور درود پاک یہ تہجد کا راستہ ہے، درود پاک محبت کا راستہ ہے، درود پاک نجات کا راستہ ہے، درود پاک قرب کا راستہ ہے، درود پاک قبولیت کا راستہ ہے، اور درود پاک زیارت کا راستہ ہے۔ پھر اس رات میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اور اس حدیث کو ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کتاب الدعوات، اور 3513 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے، ان علمت اگر میں جان لوں، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے، تو عرض کیا ایو لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر میں پہچان لوں، جان لوں کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو اس میں کون سا عمل کروں؟ قال، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما۔ تو اس رات یہ تسبیح کرنا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ تسبیح کرو۔ تو اس تسبیح کو کرنا سنت مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے حضور اپنے استغفار کے لیے، معافی کے لیے، توبہ کے لیے، بخشش اور نجات کے لیے یہ تسبیح کرنا، اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ پھر شب قدر ہمیں والدین کی نافرمانی سے روکتی ہے، ہمیں اپنے والدین کی حکم عدولی سے، نافرمانی سے، بے ادبی سے، گستاخی سے رکنا چاہیے، اور ہمیشہ زندگی میں اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کی تکریم کریں، اپنے والدین کے حسن محبت اور حسن شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اگر زندہ ہوں تو ان کی زیارت کریں، ان کی ضروریات زندگی پوری کریں، ان کی خدمت کریں، حق کی خدمت ادا کریں،
اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے حق کے مغفرت، دعائے بخشش کریں، بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر شب قدر ہمیں کچھ وقت قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت کے لیے نکالنا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ یستغفر لہ 70,000 الملائکہ، کہ جو بندہ رات کے وقت سورۃ دخان پڑھتا ہے، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، یہ ساری کی ساری رات ہے، اور یہ 25واں پارہ سورۃ دخان، اس کا 44 نمبر ہے۔ فرمایا جو رات کے وقت سورۃ دخان پڑھتا ہے، یستغفر لہ 70,000 الملائکہ، اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 200 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ توحید، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا رشتہ محبت اللہ رب العزت سے مضبوط تر ہو۔ یہ شب گریہ زاری کی شب ہے۔ ہمیں اپنے آنکھوں کے آبگینوں کو محبت الہی سے، خشیت الہی سے، ذکر الہی سے، یاد الہی سے تر رکھنا ہوگا۔ پھر یہ شب محاسبہ نفس کی شب ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کتنی زندگی بیت گئی اور وہ کیسے بیتی ہے۔ اگر اچھی نہیں بیتی اس پر ہمیں ندامت اختیار کرنی چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور جو زندگی کی چند ساعتیں، گھڑیاں، ماہ و سال بچ گئے ہیں، ہمیں آئندہ کی زندگی اطاعت الہی میں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنا چاہیے۔ ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیشی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بادشاہ ولایت، بادشاہ معرفت، امام المشارق والمغارب، قائد الغر المحجلین، اولیاء کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ملاقات کی، پیغام دیا، جبہ دیا، دعائے بخشش کے لیے کہا۔ پھر بات چیت ہوئی، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، بھائیو ملاقات ہو گئی، پیغام مل گیا، دعا ہو چکی، اب چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور اتنی جلدی کیوں ہے؟ فرمایا ہماری ملاقات ہو گئی ہے، اب ایک بڑی ملاقات ہونے والی ہے اور ابھی میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ہستیاں جن کی زندگی تیاری سے گزری، ذکر الہی میں گزری، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق الہی میں، انس الہی میں، چاہت الہی میں، رغبت الہی میں گزرا، وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائیو چلے جاؤ، ابھی میں نے ایک جو بڑی ملاقات ہونے والی ہے قیامت میں اللہ رب العزت سے، میں نے اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ جوانوں، اللہ نے ہمیں آج تیاری کا وقت دیا ہے۔ اس عالم دنیا کو جو اس نے ہمارے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، ہمیں چاہیے ہم اچھی تیاری کریں۔ یہ راتیں اچھی تیاری کے لیے ہوتی ہیں، اس میں غفلت سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، حکم عدولی سے بچیں، شیطنت سے بچیں، اور آرام کی بجائے صحبت صالح کو اختیار کریں۔ اچھی سنگت اور صحبت میں
جائیں، چند گھڑیاں بیٹھیں اور اپنے اللہ سے خالصاً حقیقی توبہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کو آسان طریقے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی گزر گئی اور جو زندگی باقی ہے، ہمیں گزری ہوئی زندگی پر پشیمان ہونے اور جو زندگی بچ گئی ہے اس پر پورے کانشیس ہو کر، چاق و چوبند ہو کر، پوری بیدار ہو کر، قلبی بیداری، روحی بیداری کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔